سوشل میڈیا کے دوستوں کے لیے جو میں پیغام ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اور خاص کر میرا پیغام آج آرمی چیف صاحب کے لیے، عدلیہ کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے، اینکر پرسن کے لیے، ٹی وی مالکان کے لیے، اور تمام پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر ہر کنٹری کے مسلمان کے لیے آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کیا اب بھی آپ نے کان بند کر رکھے؟ کہ اب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جبکہ ایک خاکہ ریلیز کر چکے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے ماتھوں پہ شکن تک نہیں پڑ رہی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اقرار الحسن صاحب آپ سے، آپ اپنے پروگرام کا آغاز ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے TRP حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ نے 14 لاکھ پودوں کو انعقاد کر لیا کہ پاکستان کو ہم نے سرسبز ہریالی والا بنانا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ طائف میں جس طریقے سے بچوں نے میرے نبی کو پتھر مارے تھے، اگر خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو ایک پوری کائنات میں ہریالی نہ ہوتی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اقرار الحسن صاحب، یہ آزادی صحافت کا نعرہ آپ نے جو لگایا وہ صرف کیا TRP کے لیے لگایا ہے؟ وہ صرف اس لیے لگایا کہ قوم کو اچھا اچھا سنا کر، اچھا اچھا دکھا کر، اپنے مطلب کی بات کر کے قوم کو اپنی طرف مائل کر لیا جائے؟ اگر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میرے اوپر میڈیا کی پابندی ہے، تو میں دوسری طرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا بند ہو چکا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچے کی ویڈیو بھی تو ہم اپلوڈ کرتے ہیں، کیا احتجاجاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بند کرو اس کو؟ یہ تو ایمان کا حصہ ہے نا کہ امام مالک کا قول بھول گئے؟ مر گیا وہ شخص جس نے اپنے نبی کی حرمت پر آواز نہ اٹھائی، وہ زمین پہ بھی مر گیا، وہ قبر میں بھی مر گیا، اور وہ حشر میں بھی مر گیا۔ اسی طرح میں پوچھنا چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب، کس بات کا انتظار ہے، کس چیز کا انتظار ہے آج ہم کو؟ اگر آج کوئی امریکن مر جاتا ہے تو اس کی تعزیت کے لیے ہم ٹویٹ کر سکتے ہیں کہ میں بڑا افسوس ہوا، پاکستان اور امریکہ کو ملانے والے تعلقات کا بندہ بیچ میں سے چلا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس نے روئے زمین میں ہم سب کو ملایا، آج اس کی حرمت پر آج جا رہی ہے، اس کے خاکے بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں انہیں کہا جاتا اگر تم نے خاکے کا کمپٹیشن بند نہیں کیا تو پھر تیسری جنگ عظیم چھیڑ دیں گے ہم؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہر ایک شخص نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم دوسرے ملکوں کے اوپر کیوں یہ فوکس کرتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ پہل نہیں کرتے؟ اللہ نے ہمیں ہتھیاروں سے لیس دیا ہے، ہتھیاروں کی طاقت دی ہے، پھر بھی ہم خاموش کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں عدلیہ سے آج چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب نے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی عدلیہ کی گستاخی کرتا تو آپ نوٹس لے لیتے ہیں، لیکن یہاں کیوں نہیں نوٹس لیا گیا؟ یا کیوں نہیں بلوا کر سب کو کہا گیا کہ یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے کہ دین کو رسوا ہونے دیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے، کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کافر جانتے ہیں یہ سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ کیا یہ نعرہ صرف نعرہ رہ گیا ہے؟ کیا یہ صرف نعرہ ہی رہ گیا ہے کہ نبی پاک پر سب کچھ قربان؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جو میڈیا سے وابستگی رکھتے ہیں، چاہے وہ مبشر لقمان ہو، آپ لوگ نواز شریف کی تو آڑ میں سب کچھ بول دیتے اپنے لیڈر کا تحفظ کرنے کے لیے، لیکن یہاں کیوں خاموشی ہے؟ آج فواد چودھری کتنے جھوٹی دلائل دیتا رہا کہ 50 سے 54 روپے کا خرچہ ہے ایک کلومیٹر کے فاصلے کا ہیلی کاپٹر پہ، کیا قوم کو بے وقوف سمجھائے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بیرسٹر گیلانی کہتا ہے کہ انتہا پسندی ہوگی اگر ہالینڈ کی ایمبیسی کو بند کر دیتے۔ واہ کیا تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے کہ بیرسٹر گیلانی کہتا ہے انتہا پسندی ہوگی، ارے ہم انتہا پسندی نہیں کر رہے، وہ انتہا پسندی کر رہے۔ ہر ایک مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیل کر کہ ہم نے کبھی کسی کے کارٹون بنائے، اور بنانے تو یار ہمارے بناؤ نا، میرے ماں باپ کے بناؤ کارٹون، یہ حیثیت نہیں ہوگی، لیکن یہ حیثیت ہے کہ تم میرے دل کا تماشا بنا رہے ہو، اور یہاں کس نے دیا تم کو؟ کس نے حق دیا تم کو؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اقتدار والوں سے کہ زور بازو چل کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے؟ تمام اسلامی ممالک اکٹھے ہو تب تک وہ تماشا بنا دے۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے،
تمہیں پاور دی ہے، اس کے بعد انتظار کریں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ کیا اس وقت بیٹھ کر حضور کو تم لوگ منہ دکھاؤ گے کہ جس وقت آنکھیں بن رہے تھے تم لوگ نعت خوانی کر کر پیسے بٹور رہے تھے؟ کہاں ہے وہ گدی نشین جنہیں اب تک ہوش نہیں آیا؟ تمہاری ماں باپ پر کوئی ایسے عزت پر ہاتھ ڈالے تم تب بھی سکون سے بیٹھتے؟ میں نام نہیں لیتا، میرے پیر جیسا کوئی لا کر تو دکھاؤ۔ کیوں خاموشی تاری ہے؟ کیوں تاری ہے آج خاموشی؟ کیا اب بھی خون کے آنسو دل نہیں رو رہا؟ ہر ایک شخص کو اپنا پیر پیارا ہے، ہر ایک شخص کو اپنا لیڈر پیارا ہے۔ 2-2 گھنٹے کی سپیچ کروا لو اپنے لیڈر کا تحفظ کرنے کے لیے، 2-2 گھنٹے کی سپیچ کروا لو اپنے پیر کا تحفظ کرنے کے لیے، لیکن اگر زبان نہیں کھلتی تو صرف اس لیے کہ کہیں کسی کا چینل بند نہ ہو جائے، کہیں کسی میں پابندی نہ لگ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آقا نے اس وقت پر پوچھ لیا کہ تم لوگ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے میری حرمت پر پیرا دینے کے لیے، اور تم نے یہ کہہ دیا کہ میرے بچے چھوٹے تھے، اور آقا نے یہ کہہ دیا کہ کربلا میں میرے چھوٹے بچوں کی قربانی ہوئی، اگر کسی نے یہ کہہ دیا میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور آقا نے کہہ دیا کہ میرے چچا کا کلیجہ نکال کے چبایا تھا، کہ اب بھی دین اسلام کو بچانے کے لیے میری آل کو آنا پڑے گا، تم میری حرمت پر پیرا نہیں دے سکے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر احتجاج کرنا ہے تو آرمی چیف صاحب وہ تو میں کر رہا ہوں کیونکہ میں کمزور ہوں۔ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ اگر نوٹس آپ نہیں لے سکتے تو احتجاج تو میں کر رہا ہوں، نوٹس لو نا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اتنے پولیٹیشنز اتنے لوگ بیٹھ کر دفاع کرتے ہو، کیا آج میرے رسول کا دفاع نہیں کرو گے؟ کیا اب بھی خاموشی طاری رکھو گے؟ تمام نوجوان حضرات کو کہتا ہوں اب بھی باہر نہیں نکلو گے تم لوگ، اب بھی باہر نہیں نکلو گے۔ اس کے بعد کون سی چیز ہے جس کا تمہیں انتظار ہے؟ میرے میسج کو فارورڈ کرو اور انہیں بتاؤ کہ اب وقت ہو گیا ہے کہ کھڑے ہو جائیں ایک ساتھ سب آ کر اور اپنے نبی کی حرمت پر پیرا دے۔ وہ ایک معذور شخص نکلا ہے نا باہر، نکلا ہے نا نبی کی حرمت کے لیے باہر، ارے ساتھ چلیں گے نبی کی ناموس پر پیرا دینے کے لیے۔ اگر کوئی کتا بھی جاتا تو میں اس کا پیرے دار بن کر جاتا۔ مولوی خادم سے اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اعتراض ایک سائڈ پر رکھے، لیکن نبی کی حرمت کے لیے تو ایک ہو سکتے ہیں نا۔ میرے پیغام کو فارورڈ کرو اور اس بدھ کو شامل ہونا ہے، اس بدھ کو ایمبیسی کو تالا لگانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔